اب آگے کی آیت شریفہ آپ کے ہمارے کان، آنکھ، ناک، دل سب کھول دینے والی ہے. یہ اگر ہے تو ہی جنت میں جائیں گے. جنت جیسا کہ کل آپ کے سامنے حدیث شریف رکھنے کی سعادت حاصل کیا تھا کہ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ دوزخ کو لذتوں سے، شہوتوں سے، گناہوں سے ڈھانک دیا گیا، چھپا دیا گیا، اور جنت کو مشقتوں سے، مصیبتوں سے، آلام سے، تکالیف سے، رنج و الم سے بھر دیا گیا، چھپا دیا گیا. ٹھیک ہے، تو آدمی دوزخ میں جائے گا لذتوں اور گناہوں کی وجہ سے، جنت میں جائے گا مصیبتیں تکلیفیں جھیلنے کے بعد. اب یہ آیت شریفہ دیکھیے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنت ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم الی آخرہ. سورہ بقرہ آیت نمبر 214. اللہ ارشاد فرما رہے ہیں، معنی یہ ہے کہ اے مسلمانوں، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے، غور طلب معنی، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ تم پر ابھی ویسی تکلیفیں، مصیبتیں، آلام نہیں پڑی ہیں جیسی کہ تم سے پہلے ایمان والوں پر پڑی تھیں. ان کو بڑی بڑی سختیاں اور تکلیفیں پہنچی تھیں اور وہ اس قدر جھنجھوڑے گئے تھے، اس قدر تکلیفوں میں گر گئے تھے کہ رسول اور ان کے ساتھ مومنین پکار اٹھتے ہیں کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ یقین رکھو اللہ کی مدد قریب ہے. یہ آیت کے معنی. اب خلاصہ کیا ہے؟ جنت آسان جگہ نہیں ہے، جنت میں پہنچنا آسان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ پچھلی قوموں، پچھلے نبیوں کی مشقتوں کو، ان کی تکلیفوں کو ذکر کر رہا ہے کہ رنج و الم، تکلیفیں، مشکلیں، آفتیں اتنی آئی کہ آخر میں اللہ کے رسول بھی اور مومنین پکار اٹھے، متی نصر اللہ، اللہ کی مدد اور نصرت کب آ جائے گی. تو اس آیت شریفہ سے یہ معلوم ہوتا ہے، عموماً لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی کو جسمانی تکلیف، آفت پڑی ہے، مالی پریشانیوں میں مبتلا ہو گیا ہے، تو سمجھتے ہیں یہ اوپر والے کی رینج میں آ گیا ہے، مار پڑ رہی ہے. اب اس کو کیسے سمجھے، کیسے ہم فلٹر کریں کہ بھئی جو آدمی مصیبت میں مبتلا ہے یہ اللہ کا عذاب ہے یا آزمائش ہے، ایگزامنگ ہے یا اللہ کی طرف سے عذاب دیا جا رہا ہے؟ دنیا میں جھیل، مر، یہیں پر پٹ، یہیں پر تیری دھلائی ہوگی. یہ کیسے پہچانے؟ تو علم شہر کے دروازہ امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت ہم یہ کیسے سمجھیں کہ ایک آدمی کسی تکلیف مصیبت میں پڑ جائے تو یہ اللہ کی طرف سے عتاب ہے یا آزمائش ہے؟ کیسے ہم جج کریں، کیسے سمجھیں؟ تو اللہ کے رسول کے خلیفے نے اتنی پیاری بات کہی، آپ ہم سب سمجھ سکتے ہیں. اور مصیبت میں ہم کیا اسٹینڈ لینا چاہیے اس کے لیے بھی حضرت علی کا یہ فرمان ہماری. حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی مصیبت اور تکلیف میں پڑے اور مصیبت اور تکلیف میں پڑنے کے بعد اللہ سے کنیکٹ ہو جائے، جڑ جائے، پہلے سے زیادہ اللہ سے لگ جائے، تو سمجھو یہ آزمائش ہے، ایگزامنگ ہو رہی ہے اللہ کی طرف سے. اور ایگزامنگ یوں ہی نہیں ہوتی، اللہ آدمی کو آزما کر چھوڑ نہیں دیتا، آزما کر عطا کرتا ہے. اگر آدمی مصیبت میں، تکلیف میں اللہ سے ٹوٹ گیا، گلے شکوے کرنے لگا، ہائے واویلا کرنے لگا، زندگی کی گاڑی کو ٹریک سے ہٹا کر اور مزید گناہوں میں، کفر میں پڑا، سمجھو یہ اللہ کی طرف سے عذاب. تو مختصر معلوم یہ ہوا کہ آزمائش میں اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں اور اس وقت بندے کو آزمائش میں اللہ سے جڑنا چاہیے، اور عذاب جب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر غفلت کے پردے ڈال دیتے ہیں. آزو بازو اطراف والے لاکھ سمجھائیں، وہ سمجھتا نہیں اور مزید گڑھے میں جاتا ہے، اللہ کے عذاب کا حقدار بن جاتا ہے.